السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم اور مدیر اعلیٰ مجلہ الخاتم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ یہ میسیج سماعت فرمائیے کہ مجلے کے اندر بعض دوست کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپنی تحریر شامل کروانی ہے اور ہمیں لکھنے کا شوق ہے، تحقیق کرنے کا شوق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مجلے کے اندر ہماری تحریر لگے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، ہر ایک کی تحریر ہم نہیں لگاتے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ اپنی تحریر کو ان پیج کے اندر کمپوز کر کے اس کی غلطیاں کوتاہیاں اچھے طریقے سے پروف ریڈنگ کر کے اس کو اچھے طریقے سے چیک کر کے آپ اس کی ای میل کریں گے جناب ہمارے ادارے کی میل کے اندر، اور ساتھ لکھیں گے کہ یہ کون سے مجلے کے لیے میں نے یہ تحریر لکھی ہے۔ یعنی جولائی کا شمارہ تو ابھی چھپ گیا، جولائی کے بعد آ جائے گا جولائی، اگست، ستمبر ہے، اکتوبر ہے، نومبر ہے، دسمبر ہے، تو آپ لکھیں گے کہ یہ کس شمارے کے لیے میں نے یہ تحریر اپنی لکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنا تعارف کروائیں گے کہ آپ کا علمی سٹیٹس کیا ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے، کس کے آپ مرید ہیں یا کیا ہیں، آپ علمی اعتبار سے آپ کے ہیں، وہ سارا آپ لکھیں گے اور تھوڑا سا تعارف کروائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے ایک۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ہر ایک کی تحریر ہم مجلے کے اندر نہیں لگاتے، وہ ہمارے مجلے کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ہمارے مجلے کے دیگر مدیران ہیں، ہمارے مجلے کی ایک مجلس ادارت ہے، مجلس مشاورت ہے، جس کے اندر بڑے بڑے دنیا بھر کے علماء اہل سنت شامل ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے آپ کی تحریر کو پہلے ملاحظہ کریں گے، وہ اس قابل ہوئی کہ مجلے کے اندر لگے، کیونکہ یہ علمی و ادبی مجلہ ہے، تو ہر ایک کی تحریر کو شامل کرنا ہمارے لیے بھی جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے۔ تو بڑے معاملات کریٹ ہوتے ہیں بھائی، تو آپ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ہے کہ مجلے کا ہم یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ مجلہ دو اعتبار سے یہ چھپ رہا ہے۔ ایک تو اس کی پی ڈی ایف کی صورت میں ہم اس کو وائرل کر رہے ہیں، تو یہ چھپنے سے پہلے ہی پی ڈی ایف وائرل ہم کر دیا کریں گے، اور ابھی بھی کر دی ہے۔ جولائی 2020 کا شمارہ پی ڈی ایف کی صورت میں ہم نے وائرل کر دیا ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ اس مجلے کو پی ڈی ایف کی صورت میں استفادہ کیجئے۔ ہاں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی پی ڈی ایف نہیں، مجھے ہارڈ کاپی چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو چند دن انتظار کرنا پڑے گا، 2-4 دن تک وہ پریس میں چلا گیا ہے، وہ انشاءاللہ چھپ کے آ جائے گا، تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن وہ ہارڈ کاپی بھی ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ اب ہر بندہ اپنا پتہ سینڈ کر رہا ہے، ہر بندہ کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی لگ بھگ 3-4 ہزار جو ہے نا پتہ آپ لوگوں کا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ کسی کو 1 شمارہ چاہیے، کسی کو 2 چاہیے، کسی کو 10 چاہیے، کسی کو 50 چاہیے، تو ایسے تو نہیں ہوگا، اتنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ یہ رسالہ فری آف دی کاسٹ ہم یہ جاری کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ 1 شمارہ جو ہے نا بھائی میرے وہ پڑ رہا ہے، اس کی چھپوائی سمیت تقریباً 25 سے 30 روپے کا ہمیں پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب ڈاک خرچ پڑے گی 25-30 روپے اس کی ڈاک خرچ بیچ میں ایڈ کر لیں، تو لگ بھگ یہ 60 روپے کا تو یہ ہمیں شمارہ ایک بندے کو بھیجنے کے لیے یہ پڑ رہا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اگر یہ 1000 کاپی ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو 60,000 روپیہ آرام سے ایک سائڈ پہ لگ جاتا ہے، ایک مہینے کا، 60,000 روپیہ۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری تو اتنی بساط بھی نہیں ہے بھائی، اتنی طاقت نہیں ہے ہماری، اتنی نہیں ہے کہ بھائی ہم وہ کریں۔ اللہ کرے یہ اس کی معاونت ہوتی رہے، لوگ مخیر حضرات اس کی طرف متوجہ رہیں، اور یہ رسالہ جو ہے نا وہ کثرت سے چھپے، زیادہ تعداد میں چھپے، ہزاروں کی تعداد میں چھپے، ماشاءاللہ 10-10 ہزار، 20-20 ہزار چھپے، اور اتنا ہماری بساط ہو کہ بھائی اگر 5 لاکھ روپیہ بھی ماہانہ خرچہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ تو پھر اللہ پاک تو پھر قادری مطلق ہے، وہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، لیکن ابھی تک کے معاملات یہی ہیں
کہ یہ اس کی محدود تعداد ہم نے چھپوائی ہے اور یہ مخصوص افراد تک یہ پہنچنا چاہیے، ہر ایک بندہ اس کی ڈیمانڈ نہ کرے۔ وہ ہمارے جو ناظم نشر و اشاعت احمد رضا بھائی ہیں، وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ پتہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ اوور ہو رہے ہیں ہم سے، یہ ہماری جو تعداد ہے اس سے اوور ہو گیا کام، تو کس طریقے سے ہم ہینڈل کریں گے؟ آپ لوگ اس کا آئیڈیا بھی نہیں، آپ لوگ اس کا گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے اندازہ۔ مجھے میسج آ رہے ہیں، دڑا دڑ میسج آ رہے ہیں، جی احمد رضا بھائی میسج نہیں وہ پک کر رہے، جواب نہیں دے رہے وغیرہ وغیرہ، وہ آپ نے کالوں پہ کالیں ٹھوک کے رکھی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے معاملات کیا ہیں۔ اب اتنا بندہ بیزی ہو یار، آپ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ معاملات، تو یہ مجبوراً پھر یہ چیزیں مجھے ساری بتانی پڑتی ہیں کبھی کبھی۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ صرف یا تو یہ قادیانیوں کے لیے یہ مجلہ ہے، یہ جو چھپوایا ہے ہم نے یہ قادیانیوں کے لیے چھپوایا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بازیں نشیں کر لیں، یہ قادیانیوں تک پہنچے گا، یہ مجلہ قادیانیوں کے ہاتھوں میں ہم نے پہنچانا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جن کے علاقوں میں قادیانی رہتے ہیں وہی ہم سے یہ مجلہ منگوائیں، اور قادیانیوں کے ہاتھوں میں یہ پہنچانا ہے آپ نے، میری بات سن لیں، سمجھ لیں۔ اور وہ لوگ کہ جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے، جو پی ڈی ایف نہیں پڑھ سکتے، تو ان تک وہ یہ مجلہ پہنچائیں، اور وہ صاحب تحقیق ہیں، ان کو ریسرچ کا شوق ہے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں یہ قادیانی ہو نہ جائے، یا قادیانیوں کے یہ جرمٹ میں رہتا ہے، اس کے گردونوں میں قادیانی رہتے ہیں، تو ایسے مخصوص افراد تک یہ مجلہ پہنچنا چاہیے، اور اس لیے ہم نے یہ چھپوایا ہے۔ میری ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ آڈیو سننے کے بعد اب آپ اپنا پتہ سینڈ کریے گا، اگر آپ بڑا محسوس کریں کہ بھائی ہاں مجھے چاہیے، تو پھر آپ احمد رضا کو آپ پتہ دوبارہ سینڈ کریں، اور ساتھ یہ بھی میری آڈیو بھی یہ سینڈ کریے گا کہ ہاں بھائی میں آڈیو سن لی ہے، میں متفق ہوں، مجھے لازمی چاہیے، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ مہربانی کریے گا کہ آپ اب بڑا سوچ سمجھ کے آپ ان کو پتہ سینڈ کریں، تاکہ وہ مخصوص افراد تک یہ مجلہ پہنچا سکیں۔ آپ کے تعاون کا، آپ کے پیار محبت کا بڑا شکریہ۔ جو مخیر حضرات ہیں، جو اس دینی کام کے اندر، اس ختم نبوت کے کام کے اندر حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی 100-200 رسالہ میری طرف سے چھپوا کے بھائی آپ میرا حصہ ڈال لیا کریں، یا میری طرف سے یہ ڈاک خرچ ہے۔ اب یہ دیکھیں بڑا ڈاک خرچ بھائی اس میں آتا ہے، آپ لوگ اس کو آسان نہ سمجھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بھائی اس کی پیکنگ کے اخراجات ہیں، اس کے وہ اور بڑے اخراجات ہیں بھائی، چھوٹے چھوٹے بڑے اخراجات میں کیا بتاؤں، اس کی کمپوزنگ اور ڈیزائننگ کے اخراجات ہیں، بڑے اخراجات ہیں، وہ تو ابھی ہم نے ڈالے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگ مخیر حضرات کرتے ہی رہیں، لو جی یہ 100-200 میری طرف سے یہ ڈال لو بھائی مجلے کے اندر، تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مخیر حضرات اگر یہ کام کرتے رہیں گے، پہلے بھی یہی ہوا تھا بھائی، پہلے بھی یہ 4 سال پہلے جب یہ مجلہ چھپتا تھا تو اس کے 6 شمارے جو ہے نا میں نے نکالے، تو وہ بس پھر بند ہو گیا۔ وہ میرے پاس جتنے پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ میں چونکہ آن لائن ٹیچنگ کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تو وہ میرے پاس فیسیں جمع ہوتی ہیں، 6 مہینے کے بعد وہ اکٹھی فیس آ جاتی ہے، بہت بڑی اماؤنٹ میرے پاس آ جاتی ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک کے فضل حکم سے۔ تو میں نے وہ شروع کر لیا، وہ اپنی جیب سے میں پیسہ لگاتا رہا، وہ آپ کو تو نہیں پتا کیا معاملے ہوئے، آپ لوگوں نے تو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ بھائی چلو یار اس مجلے کو آپ نے پوچھ ہی لو کہ بھائی کیوں بند ہوا یار، کیوں بند ہوا یار، اس کو چلنا چاہیے، تو کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال پھر اللہ تو خیر صلی اللہ، ہم کیا کر سکتے ہیں، جتنی ہماری طاقت توفیق تھی ہم نے کیا۔ تو بہرحال اس مرتبہ تو کم از کم بند نہیں ہونا چاہیے، یہ چلنا چاہیے آگے، یہ کام آگے چلنا چاہیے بھائی میرے۔ تو بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بس جو جس کو اللہ نے توفیق دیا وہی یہ کام کرتے ہیں، بصورت دیگر وہ کیڑے نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ شیطان لوگ ہوتے ہیں، ہم نے تو شیطان کی پیروی تو نہیں کرنی۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔